كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الحمد للہ وحدہ علا ومجدہ واسأل عونہ وتوسلا وصل علی خیر الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لغو لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قراءت سبع عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 67 ہے اور آج کا ہمارا سبق اصول و ضوابط قراءت سیدنا امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ بروایتین سیدنا امام دوری و سیدنا امام سوسی بطریق شاطبیہ کے بیان میں ہوگا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق بہت آسان سا ہے، جس میں صرف 6 قواعد جو ہیں وہ بیان ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی میرا لیسن ہوتا ہے اصول و ضوابط کے متعلق تو میں یہ ضروری گزارش کرتا ہوں آپ سب کو کہ قلم اور نوٹ بک ساتھ میں لے کر میرا لیکچر سنا کریں تاکہ جیسے میں بیان کروں ویسے ویسے آپ ان کو کیا کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ بعد میں آپ کو یاد کرنے میں اور سیکھنے میں کیا رہے، آسانی رہے۔ اصول و ضوابط بیان کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا امام ابو عمر بن العلا بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قراءت نہایت دل اویز اور دل نشین اور تکلیف سے بالا تر تھی۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ سے پڑھنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے، اور حال یہ تھا کہ جس نے آپ سے کسب فیض نہ کیا ہوتا، آپ سے قراءت کی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو اہل مدینہ اسے قاری ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں کس طرح سیدنا امام ابو عمر بن العلا بصری رحمہ اللہ کی قراءت سیکھنے کا دل میں اشتیاق رکھتے تھے، اور بڑے بڑے محدثین و فقہاء کرام بھی آپ کی قراءت کو کیا کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک خواب جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت سفیان بن عیینہ نے دیکھا، اور اس کو صحیح سند کے ساتھ حافظ ابو شامہ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت عطا ہوئی، میرے بھاگ جاگ گئے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ہی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر قراءت کے اختلافات میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہوں اور اس فکر میں رہتا ہوں کہ کون سی قراءت سیکھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ابو عمر بصری کی قراءت کو کیا کر، سیکھ۔ تو اس سے بھی یہ ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قراءت سیدنا امام ابو عمر بن علا بصری رحمہ اللہ کی جو قراءت ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور آپ نے اسی لیے جو ہے وہ اس قراءت کو سیکھنے کے کیا دی، تعلیم دی۔ تو اب چلتے ہیں قواعد و ضوابط کی طرف۔ قواعد و ضوابط بیان کرنے سے پہلے ایک اور نوٹ جو ہے وہ لکھ لیں کہ سیدنا امام سوسی جو ہے وہ بکثرت کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کبیر یعنی ادغام مثلین متقاربین کیا کرتے ہیں، بکثرت کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی 2 حرف ایک جنس سے ایک جیسے جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر یہ کیا کریں گے، ادغام کریں گے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی 2 حرف ایک جیسے جمع ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا۔ جیسے کہ فرمان رب العالمین ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں پر امام سوسی ادغام کرتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی جو ہے وہ 2 کلمے ایک جیسے آ جائیں گے 2 حروف تو وہاں پر یہ کیا کریں گے، ادغام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام سوسی کے نزدیک جو ہے وہ ناس مجرور میں امالہ کرتے ہیں، اور یہ ایک کلمہ ہے ناس مجرور، ان جیسے جتنے بھی اس مادے وزن کے اوپر جو کلمات آئیں گے الناس النار ہو گئے تو ان تمام کلمات میں مجرور میں کیا کرتے ہیں، امالہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی واحد
واحد ایسا کلمہ ہے جس میں سیدنا امام دوری کا سیدنا امام سوسی سے کیا ہے اختلاف ہے، مختلف ہیں اس میں، لیکن بقیہ تمام قواعد کے اندر کیا ہے امام دوری امام سوسی کے ساتھ کیا ہے متفق ہیں۔ تو اب آئیے چلتے ہیں قواعد الضوابط کی طرف۔ کل جو ہے وہ 6 قواعد ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو سیکھنے میں اور یاد کرنے میں اور فٹ کرنے میں کیا رہے، آسانی رہے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ مد متصل میں توسط کی مقدار جو ہے وہ کیا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مد متصل میں توسط کریں گے یعنی 4 حرکات، اور مد منفصل میں قصر اور توسط دونوں کیا ہوں گی، جائز ہوں گی۔ دوسرا قاعدہ ہے ذوات الراء، یعنی راء والے جتنے بھی کلمات ہیں ان میں مطلقاً کیا کرتے ہیں، امالہ کبریٰ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ کلمات ذکر ہوں گے، بشرا، اسرا، ذکرا، نصارا، سکارا، تو وہاں پر یہ کیا کریں گے، امالہ کبریٰ کریں گے، یعنی ذکرے، بشرے، نصارے، تو یہاں پر وہ کیا کریں گے، امالہ کبریٰ کرتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے ذوات الیاء۔ ذوات الیاء فواصل میں مطلقاً سیدنا امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں جو بھی کلمہ بروزن فعلا، بروزن فعلا، بروزن فعلا میں ذکر ہوں گے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، امالہ صغریٰ کرتے ہیں۔ فعلا کے وزن پر جو قرآن پاک میں کلمات ذکر ہوئے ہیں وہ کل 11 مقامات ہیں، اور فعلا کے وزن پر جو کلمات ذکر ہوئے ہیں وہ کل 4 مقامات ہیں، اور جو فعلا کے وزن پر کلمات ذکر ہوئے ہیں وہ کل 20 مقامات ہیں۔ تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، امالہ صغریٰ کرتے ہیں۔ اور بھی اس قاعدے کو میں آپ کے ساتھ آسان کر دیتا ہوں کہ جو 12 صورتیں ہیں، جس طرح کہ سورۃ النجم ہو گئی، سورۃ طٰہٰ، سورۃ القیامہ، سورۃ الشمس، سورۃ العلق، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر یہ کلمات جو ہیں فعلا، فعلا اور فعلا کے جو وزن پر کلمات آتے ہیں وہ زیادہ ذکر ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، امالہ صغریٰ۔ امالہ صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ الف میں تقلیل کرتے ہیں، اور امالہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ امالہ بالالفات ہوتا ہے، یعنی بڑھا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیا کریں گے، امالہ صغریٰ مطلقاً کریں گے، یعنی اعلیٰ تو اعلی، والضحی واللیل اذا یغشی، ٹھیک ہے، اس طرح کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو چوتھا قاعدہ ہے کہ ناس مجرور میں امالہ کر دیں گے، جیسے کہ ناس ہے تو پڑھیں گے نیس، اور نار ہے تو پڑھیں گے نیر، تو کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ پانچواں قاعدہ ہے کہ کافرین، جہاں پر بھی قرآن پاک میں کلمات یہ جملہ ذکر ہوا ہے کافرین کا، تو کافرین میں بھی کیا کرتے ہیں، امالہ کرتے ہیں، یعنی کافرین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امالہ کے متعلق میں نے پچھلے تجوید کورس کے اندر جو ہے وہ خصوصی اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، اس کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، تو وہاں سے آپ نے کیا کر لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، سیکھ لینا ہے امالہ کی حوالے سے، کہ امالہ کسے کہتے ہیں، امالہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ اور قرأت حفص میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ امالہ ہوتا ہے، لیکن باقی قراء میں جو ہے وہ مختلف اختلاف ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ بیشتر مقامات پر امالہ کیا جاتا ہے۔ آگے آخری اور چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو مد سے بدلتے ہیں، حمزہ ساکنہ کو مد سے بدلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد کر لیجئے کہ امالہ کا میں نے ذکر کیا، تو امالہ میں آپ کو پتہ ہے امالہ کبریٰ میں جس طرح قطرے کی رے کو پڑھتے ہیں ویسے ہی امالہ کبریٰ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جو قرأت حفص میں ایک ہی مقام پر امالہ کبریٰ ہوا ہے اور وہ ہے مجریہا، تو مجریہا جو ہے اس میں امالہ صغریٰ اور امالہ کبریٰ کیسے ہوگا، مجریہا پڑھیں گے تو امالہ صغریٰ ہوگا اور مجریہا پڑھیں گے تو امالہ کبریٰ ہوگا۔ آخری اور چھٹا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو مد سے بدل دیتے ہیں، جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہوگا وہاں پر کیا کریں گے، مد کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ یاتی ہے تو یاتی، یؤمنون ہے تو یؤمنون پڑھیں گے۔ ایک اور قاعدہ بھی ذہن نشین، ویسے تو پوری کتاب ہے اس کے اوپر اصول سیدنا امام سوسی و دوری رحمۃ اللہ تعالی بطریق شاطبیہ، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے لے بھی سکتا ہے، اس میں سارے ٹوٹل بالترتیب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے قواعد جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ تو جہاں پر بھی جیم کی میم ہوگی وہاں پر میم کے ضمہ کو کیا کریں گے، مکسور کر کے پڑھیں گے، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اگلے لیسن میں جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ قواعد فٹ کر کے پوری جو ہے وہ پہلا سپارہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، تو ان تیسرے جو بدر ثالث ہیں، تیسرے قاری ہیں، ان کی بھی قرأت کو جو ہے میں اگلے لیسن کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان سا سبق ہے، اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو آپ نے بلا جھجک
وہ قاعدہ مجھ سے پوچھ لینا ہے، انشاءاللہ عزیز بر وقت آپ تک جواب جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب مجھ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا